نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ تجربہ بیان کرتا ہوں۔ ایک عارف کس کو کہتے ہیں؟ جو جانتا ہو، معرفت رکھنے والا۔ ایک عارف یعنی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اللہ کی پہچان کرنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں جو میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے توکل۔ اس سے مراد ترک کے اسباب نہیں ہے کہ کوئی کہے یار میں پانی کا پیالہ بھی نہیں لوں گا پانی پینے کے لیے، اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں لوں گا، سردی ہو رہی ہے، تو یہ تو نہیں کہا، یہ توکل نہیں ہے۔ اسباب کی فراہمی کے بعد نتائج کو اللہ پر چھوڑنا توکل ہے۔ اب آدمی کہ میں بے روزگار ہوں، روزگار کے لیے جاتا ہی نہیں ہوں۔ اب کوئی نوکری مل رہی ہے تو کہہ رہا ہے یار یہ نوکری تو میرے شایع نشان نہیں ہے۔ ایک صاحب کو ابھی کل یا پرسوں کی میرے پاس آئے، کہنے لگے یار وہ بڑا قابل آدمی ہے، اس کو آفر کی ایک سیٹھ نے 2 لاکھ روپے مہینہ۔ کہنے لگا میں نے منع کر دیا اس کو، کل ہی مجھے کسی نے بتایا، بولے میں نے منع کر دیا اس کو کہ 3 لاکھ سے کم نہیں لوں گا۔ تو اسباب تو خود ہی آپ نے ختم کیے نا، پھر یار میری نوکری نہیں لگتی، پھر اللہ سے شکوہ کر رہے ہو۔ کل کی بات ہے، کل ہی مجھے کسی نے بتایا۔ تو 3 لاکھ سے اس نے کہا اچھا تمہیں 3 لاکھ چاہیے، اس نے 1 لاکھ پہ بندہ رکھ لیا، وہی کام کر رہا ہے وہ۔ تو 1 لاکھ والا بھی تو کرنے کے لیے آیا ہے نا۔ تو اصل چیز توکل اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسباب تو پکڑنے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یقین۔ اب جب یقین کی بات ہوتی ہے تو عقل کے آگے عشق بازی لے جاتا ہے، پھر عقل کام نہیں کرتی۔ بہت سے لوگ نقلی دلیلوں کو عقل سے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقلی دلیل عقل سے کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ دین اسلام کے اندر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام میں معاملات ایک منقول ہیں اور ایک معقول ہیں، 2 قسم کے۔ منقول کا تعلق نقل سے اور معقول کا تعلق عقل سے۔ تو کبھی بھی منقول کو عقل سے رد نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہاں پر لوگ بگاڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ راہ کو اختیار کرنا چاہو تو یقین ایسا ہونا چاہیے کہ کسی بھی منقول میں تردد نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی منقول میں۔ معقول میں تردد ہو سکتا ہے، اور معقول اگر ہے تو اسلام رہتی دنیا تک کا مذہب ہے۔ اگر معقول نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب استعمال کرنے سے رہ جاتے، زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ اسلام بہت بہترین مذہب ہے، لیکن اس کو پیش بڑے، بس اس کو جو ہے چادروں میں جھنڈوں میں لپیٹ کے پیش کیا گیا۔ بھائی میں تو یہی سمجھتا ہوں فی زمانہ۔ اس کے بعد یقین کے بعد آتا ہے شکر کا مقام۔ شکر یہ احساس کہ ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے، یہی شکر ہے کہ میری آنکھیں ہیں تو رب کی عطا کردہ ہیں جن کی بنیاد پر میں دیکھ رہا ہوں، میرے کان ہیں تو میرے رب کے عطا کردہ ہیں جن کی بنیاد پر میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر لفظ ماں سوا کہا جائے نا تو صرف اللہ کے لیے۔ بہت سے لوگ لفظ ماں سوا کہ تمہارے سوا کون دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہارے سوا کون سنے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات صرف رب کے لیے، جیسا رب سنتا ہے ایسا کوئی نہیں سن سکتا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے لوگوں کو، اپنی عقل میں لانی چاہیے۔ اگر کسی نے کچھ لکھ دیا ہے
تو اس نے اپنی عقل کی بنیاد پر لکھ دیا ہے. تو اگر اس کی عقل یہاں تک نہیں پہنچی تو تمہاری تو پہنچ رہی ہے. تو لکیر کے فقیر کیوں بنتے ہو؟ تم نہ سنو گے تو کون سنے گا؟ کون سنے گا؟ کیا سب سے بڑی سننے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے، قرآن میں فرمایا. تو اس کا مقصد آپ نے انکار کر دیا. یہ سارے راستے جاتے اسی طرف ہیں. یہ بات کان کھول کر غور سے سن لو میری. یہ سب ذریعے ہیں. حقیقی حاجت روا تو رب تعالیٰ ہے، حقیقی سننے والا تو وہ تو آپ نے تو انکار کر دیا. تو لوگوں سمجھو، کب سمجھو گے دین اسلام کو؟ اسی چکر میں پڑے رہو گے جس طرح الجھا دیا لوگوں نے، بیچ میں بگاڑ پیدا کر دیا دین میں. اور لوگوں نے روکا بھی نہیں، روکنے والوں نے جو پر روکنا چاہیے تھا کیوں نہیں روکا؟ جہالت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اس وجہ سے نہیں روکا کہ یار اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے، یار ہم کیسے روک دیں؟ یہ تو اتنی مشہور ہستی کے منہ سے نکل رہی ہے بات. تو اگر غلط نکل رہی ہے تو اسلام نے تمہارے پاس کرائٹیریا دیا ہے، ایک کسوٹی دی ہے. اس کسوٹی پر رکھو یہ صحیح ہے یا غلط. انسان ہے نا، جب انسان ہے تو نفس ہے اس کے ساتھ. اس کی عقل نے کام نہیں کیا وہاں تک، یا وہ اتنا مستغرق ہو گیا کہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی بات کہہ دی تو اس پر تو شریعت لاگو نہیں، آپ پر تو لاگو ہے بھائی. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسے کلام پڑھے جا رہے ہیں آج کل. کلام کی مخالفت نہیں کر رہا، الفاظ کی مخالفت کر رہا ہوں. سمجھو تو رب تعالیٰ کو. بہرحال اب مجھے اندر سے بڑا غصہ آ جاتا ہے، لیکن بہت کنٹرول اور قابو کر کے بولتا ہوں میں، ورنہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اسی وقت پھٹ پڑو کہ یہ کیا کر رہے ہو. اگر کسی نے غلط کر دیا تو تم اسی غلط میں بہتے چلے جاؤ گے، حقیقت کو یا چیزوں کو سمجھو گے نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس راستے پر چلائے جو اللہ اور اس کے رسول کا اور ان کے اصحاب کا راستہ ہے. ورنہ محفلیں تو بہت ہوتی ہیں بھائی، بڑا بڑا ہجوم ہوتا ہے. کوئی ایسا جملہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے اس پر بھی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، وہاں پہ لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. کیوں؟ کہ وہ سبحان اللہ ان کو رٹا دیا گیا ہے کہ بس جب وہ مقرر رکے تو بولنا سبحان اللہ. تو اس کا مقصد دماغوں کے ساتھ نہیں، سروں کے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ. ایک قاری کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے کسی کا بھی کلام ہے یا کسی کی بھی تحریر ہے، اس میں نقائص کیا کیا ہیں. ورنہ پہلے سے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ کسی سمجھنے والے سے پوچھنی چاہیے، علم والے سے پوچھنی چاہیے جا کے. اب وہاں تو طرز میں اب لوگ گھومے چلے جا رہے ہیں. بہرحال تو بات کر رہا تھا میں شکر کی، کہ یہ احساس کہ ہر چیز اللہ کی عطا کرتا ہے اور وہ شکر و ستائش کا مستحق وہی ہے جس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ اکبر. پھر نمبر 4 مقام ہیبت. ہیبت جانتے ہیں کہ انسان اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر ہر وقت اس کا خوف اپنے دل میں رکھے. اسی لیے کہتے ہیں نا نماز وہ نماز ہے کہ جب تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو تو کم از تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم تمہارا اس پر کامل توکل یا اس پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تب آپ دنیا میں مثال لے لو، اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو یار یہ دیکھ رہا ہے، یار ذرا صحیح ہو جاؤ، یار میری قمیض اٹھی ہوئی صحیح کر لوں، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں نا کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہر معاملہ کرتے ہوئے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک طاقت ایسی ہے جس سے آپ کی کوئی بات پوشیدہ نہیں. چیزوں کو سمجھنا چاہیے. دین اسلام میں لوگوں نے اپنی چیزیں اپنی باتیں ڈال دی ہیں، جو ہم نے کہہ دیا بس یہیں. وہ کہتے ہیں نا قانون تو ہمارے قلم کی نوک سے نکلتا ہے،
وہ حال کر دیا اس دین میں بھی، جس کی وجہ سے آج مسلمان منتشر اور بگاڑ کا شکار، حق پر متفق اور متحد ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ حق سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ حق ہے، اس پر یقینی نہیں ہے ان کا۔ تو اپنی حقانیت کے لیے قرآن کی دلائل اور احادیث دیتے ہیں، قرآن کی آیات اور احادیث، جبکہ قرآن کی آیات اور احادیث کے لیے دلائل دینے چاہیے۔ دلائل اگر عقلی دیے جائیں گے تو آیات اور احادیث کو ثابت کرنے کے لیے، آج یہ ہو گیا ہے کہ اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے اس پہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، یعنی وہ کہا ہے نا تھوڑے پیسے میں اللہ کی آیات مت بیچو، ہے یہ آیت ہے، اس وقت عربی کا مطلب میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ تھوڑے پیسے میں کیوں بیچتے ہو، تو تھوڑے پیسے میں بیچ نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے چلے جا رہے ہیں، بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب پیچھے بھی گھوم کے دیکھو تو بول رہے ہیں امریکہ تو مدد کر دے، IMF تو مدد کر دے، فلانا تو مدد کر دے، تو آ جائیے، واٹس دس، ویئر از ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح ہم اپنی عام زندگی میں دیکھ لیں، وہ تو ریاستی لیول پر بات کی، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، عام زندگی میں جو نماز ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں کہتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں، اور پھر جب زندگی کے معاملات اٹھا کے دیکھو تو کسی اور طرف لگے ہوتے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں لیکن قول تو ہوتا ہے لیکن فعل کے اعتبار سے یعنی حال اور قال ایک سا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو مقام ہیبت یہی ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے۔ اور اس کے متعلق میں نے بھی پوری آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھی، جس میں بالکل کرائٹیریا تقوی والوں کو بتا دیا گیا کہ کیا کرائٹیریا ہے تقوی کا، ترجمہ بھی اور عربی متن بھی بتا دیا۔ اس کے بعد 5واں نمبر ہے خلوص کا، کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا خالصتاً کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے، خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے۔ حالانکہ اٹھنا بیٹھنا تو دنیاوی معاملہ ہے، ہم زندگی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، لیکن اب اس اٹھنے بیٹھنے سے مراد لو اس صحبت میں بیٹھے، ان لوگوں میں بیٹھے جو اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہوں، یا جو آپ کے ساتھ بد لوگ بیٹھتے ہیں ان کو اس راستے پہ لگائے، چاہیے کہ ادھر نماز پڑھی ادھر پھر وہ ان کی صحبت میں چلے گئے، تو بولے نماز کے وقت نماز ہے اور صحبت کے وقت صحبت ہے۔ جیسے سود خور جو ہے نماز پڑھنے جاتا ہے اور پھر تسبیح پڑھتا ہے، بولے وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ، کہتا ہے نا ایسے، تسبیح گھوم رہی ہے اور سود کھا رہا ہے۔ تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر عمل اس کا خالصتاً اللہ کے لیے، اور جب عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا تو آٹومیٹکلی تقویٰ پیدا ہوگا کہ جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں وہ ناراض تو نہیں ہوگا، اس کی ناراضگی سے بچا جائے۔ نمبر 6 یعنی ششم، پنجم کے بعد ششم، جو کہ مفقود ہو گئی ہے لوگوں میں سے، حیا۔ حیا کسی کا نام نہیں ہے، لوگ نام رکھتے ہیں وہ، اب حیا ہے کیا؟ اس خیال سے شرمسار رہنا کہ وہ خدا کی لال تعداد نعمتوں کا شکر پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ ہر وقت اس خیال میں شرمسار رہنا کہ باری تعالیٰ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی حیا کی بات ہے۔ اس کے بعد دیگر حیا ہیں، ان سب میں ملوث ہے آدمی، حیا کو تو اٹھا کے رکھ دیا ہے الگ، اور ایمان کا حصہ بھی ہے حیا، ایمان کا حصہ بھی ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عبادت سے ایک ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے، اور عبادت کی میں پوری تفصیل بتا چکا ہوں۔ ابھی
خالی نماز عبادت نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. آمن باللہ میں جتنی چیزیں آتی ہیں اس کی تفصیل بھی ابھی بتا دی ساری. اب یہ سمجھے کوئی اگر کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی باقی سارے کام کرتے رہے تو ہو گیا کام، اس سے کام نہیں چلے گا. تو شغل میلے کے لیے پڑھ لی آپ نے نماز، یہ عادتاً پڑھ لی. بہت سے تو ایسی لیبر ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ویسے نماز نہیں پڑھتے لیکن جب ڈیوٹی پر ہوں گے نا نماز پڑھنے جانا، کون روکے گا؟ بولے ہاں چلے جاؤ. اور اس کے بعد جب ہوگا ڈیوٹی سے آف ہو گئے یا جس دن چھٹی ہوئی اس دن ایک نماز بھی نہیں پڑھی. یہ مختلف قسم کے فریب ہیں جو اپنے آپ کو دیتا ہے انسان، کسی اور کو نہیں دیتا، اپنے آپ کو خود کو دیتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں ایسی حقیقت ہے کہ جو کہ پاکیزہ، خدا پرست، انسان دوست اور تمام اعمال و جذبات میں متوازن ہو. اور اسی داخلی انقلاب کی خاطر اللہ نے حکم دیا، اسی داخلی انقلاب کی خاطر اللہ نے حکم دیا کہ قیام سلطنت کے بعد تمہارا پہلا کام نظام عبادت کا قیام، یعنی بلکہ یہاں یوں گئی نظام بندگی کا قیام. اللہ کہہ رہا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انس کو محض ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کیا کہ اللہ کے بندگی کے نظام کو قائم کیا جائے. دیکھیں اب اس کو سمجھیں. اور یہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں فرمایا. سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں کہ یہ نظام قائم کرو. اب جس وقت پاکستان بنا تھا ہندوؤں سے کیوں الگ ہوئے تھے؟ انگریزوں سے کیوں جان چھڑائی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کہ دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا. اور دو قومی نظریہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق الکفر ملت واحدہ المسلم ملت واحدہ، مسلم ایک ملت ہے اور کفار ایک ملت ہے. اسی وجہ سے ہوا تھا نا. لیکن پاکستان کے ارباب اقتدار نے اس حکم کی پرواہ نہیں کی. اللہ اکبر. نتیجہ یہ کہ ہمارے دفاتر مرتشیوں سے بھر گئے. اچھا ایک کنفیوژن دور کر دوں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی مرتشی رشوت دینے والے کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں الٹا، جو لوگ رشوت دیتے ہیں انہیں مرتشی کہتے ہیں، جو دیتا ہے اسے راشی کہتے ہیں. لیکن اب اردو میں غلط و عام رائج ہو گیا ہے کہ رشوت لینے والے کو لوگ راشی کہنے لگے. تو ہمارے دفاتر، ادارے رشوت خوروں سے بھرے پڑے کیونکہ وہ نظامی قائم نہیں ہوا بندگی کا. بندگی کیوں میں نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ؟ اس وجہ سے کہا کہ بندگی میں تو حکم ماننا ہوتا ہے نا. تو حکم تو یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا، نظام قائم نہیں کیا نا. اگر قائم کرتے تو سزائیں دیتے، سسٹم ہوتا. جب سزا دیتے تو سسٹم صحیح ہوتا. کس طرح سے صحیح ہوگا اللہ جانتا ہے. اور رشوت خوروں سے بازاروں میں 2 نمبر مال، ایسا ہوتا ہے نا، زیادہ منافع خوری، یہ سب سسٹم کا حصہ ہے. اس بندگی کے نظام کو قائم نہیں کیا کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچے. اگر اس نظام کو قائم کر دیتے تو سکون کا عالم ہوتا. پھر ہوتا بھی ایسا نہیں، کیونکہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. حدیث ہے سرکار کی، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. پچھلی قومیں تباہ کر دی گئیں اسی بنا پر کہ اس نظام سے ہٹ گئے تھے.
درس گاہوں میں لادین لوگ بھرے پڑے. دیکھ لیں اب اتنے اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے. میرا تو ملاقات ہوتی بات ہوتی رہتی, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ہر چیز کو شغل میلہ سمجھتے ہیں, جو کام بھی ہو رہا ہے. جیسے کبوتر بازی ایک صاحب کو میں نے سمجھایا, بہت زیادہ کرتے تھے. ابھی بچہ میں نے بلایا, اس بچے کو اور حدیث ابن ماجہ کی دکھائی. میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا ہے. مفہوم بتا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا شیطان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. اس کو لوگ مایوب نہیں سمجھتے, برا نہیں سمجھتے. اپنا سمجھانے کے باوجود اس دن تو وہ پورا کبوتر کا پنڈالا اٹھا کے لے گئے. میں نے دیکھا میرے سامنے پورے پنجرے میں بھر کے لے گئے. اس کے بعد پھر دیکھا 2 دن بعد شروع ہوا. پھر سمجھایا, بلا کے دیکھو بیٹا کیا کر رہے ہو یہ. نہیں اب چھوڑ دوں گا, اب ختم کر دوں گا. میں نے کہا میرا ذاتی فائدہ نقصان کچھ نہیں ہے, میں وہ سمجھا رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو, تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو. تو ایسی بہت ساری چیزیں, یہ تو ایک مثال ہے, ابھی مثال کی بات ہے. یہ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں در حقیقت میں, جو کہ ہم کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ اکبر. مدارس یعنی درس گاہیں لادین طلبہ سے اور گھر آوارہ اولاد سے بھر گئے. ہاں گھر آوارہ اولاد سے بھر گئے. ساری قوم پٹری سے اتر گئی اور ساری دنیا نے ہم سے یہ سوال پوچھا, بڑے مزے لے گئے. اچھا کیا یہ وہی اسلام ہے جس کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہی اسلام ہے یہ جس کے لیے پاکستان بنایا تھا, جس کی خاطر تم نے ایک مملکت حاصل کی تھی, ایک ریاست حاصل کی تھی, اور جس کے لافانی ابدی سرمدی اور اعلیٰ ترین نظام زندگی ہونے کا ڈھول تم پیٹتے چلے آ رہے ہو. اللہ اکبر. چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں معاملات درست نہیں ہوں گے. تھوڑی سی بات اور کر کے پھر ختم کر لوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم عبادت کیوں کریں؟ کیا خدا ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ ہر آدمی یوں کرے گا, یہ تو پھر کیوں کریں بھائی؟ جب مثال دے کر سمجھا رہا ہوں, کل کو کوئی فتویٰ نہ لگا دیں اس الفاظ پر, لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ محتاج ہے ہماری عبادت کا. جواب دو مجھے. سب یہ کہیں گے نہیں. بات دراصل یہ ہے, اگر شاگرد استاد کی تعظیم کرے, بیٹا باپ کی, تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ شاگردوں کو ہوگا نا. وہ مہذب کہلائے گا, اس کی زندگی کا نظام صحیح ہو جائے گا. یقیناً جب تعظیم کرے گا تو جو ان کی اچھی خصوصیات ہیں اس پر عمل بھی کرے گا. جب عمل کرے گا تو اس کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ اکبر. مہذب اور نیک جب وہ ایسا کریں گے تو مہذب اور نیک شمار کیے جائیں گے, اور استاد اور والد کے فیوض سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. دوسری طرف ایک بے ادب شاگرد اور نافرمان بیٹا پسر کو بدنامی, ذلت اور لعنت کے سوا کچھ حاصل نہیں. وہ ہے نا, ابھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, یہی ہوتا ہے نا. ارے بڑی نالائق اولاد ہے, بڑا نافرمان شاگرد, ارے بڑا بدتمیز ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بچوں کو گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, کس بدتمیزی سے بڑوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. اپنی ہٹ درمی میں قائم رہتے ہیں, صحیح بات کو نہیں سمجھتے. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کو بنیاد سمجھائی نہیں گئی, بلکہ ان کے بڑے بھی نہیں سمجھتے. الٹا لا کے کھڑا کر دیتے ہیں وہ, اور لڑنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھانے جو سمجھا رہا ہے اس سے, کہ بھائی تمہیں کیا ہے, میرا بیٹا ہے, میری مرضی, جو میں چاہوں کروں, یا جو یہ چاہے گا کرے گا. تو بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب عبادت کیا ہے؟ رب العرش کا احترام. یہی احترام انسان کو جمیل اور جلیل بنا دیتا ہے, جلا بخشتا ہے اور خوبصورت بنا دیتا ہے.
کیسا بھی معاشرہ ہو، نیکوکار کی تو سب تعریف کرتے ہی ہیں، ہر صورت میں کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں، لیکن بات تو مانتے ہیں. دیکھو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، یہ سمجھو. اب اسلام اوقات کی پابندی کا بڑا درس دیتا ہے، وقت کی پابندی کا، اور نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے. موت جیسا ہی عالم ہوتا ہے نیند میں بھی. اور بیداری کو حیات زندگی کہا جاتا ہے. ایک مومن حیات نو ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب نیند سے بیدار ہے. تو ایک قوم نیند سے اٹھ جاؤ، اپنے رب کا شکر بجا لاؤ. اور یہ ہے نیند سے بیداری کے بعد نماز فجر، جو اپنے مقررہ وقت کے ساتھ مخصوص ہے. جب وہ 6-7 اس کے بعد انسان 6-7 گھنٹے کاروبار کرتا ہے. اگر صبح سے کریں، آج تو ظہر کے بعد ہی کاروبار شروع ہو رہا ہے. آج کل تو مارکیٹیں ہی بہت ساری ایسی ہم نے دیکھی ہیں جو ظہر کے بعد کھلتی ہیں. کیا کہنا. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب وہ اتنے گھنٹے کے بعد کسب حلال، اچھا حلال کا بھی لوگوں نے کرائٹیریا خود بنا لیا. خود ہی خود چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خود ہی خود چیزوں کو حرام کرتے ہیں. جس میں آسانی لگی اس کو حلال کر لیا. اور کچھ ایسے بتانے والے بھی ہیں جو گھما پھرا کر حرام کو بھی کسی نہ کسی طرح سے دلیل دے کر حلال ثابت کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو شکر ادا کرتا ہے تو یہ ہے نماز ظہر، اللہ کا شکر ادا کرنا. اور جب دن ختم ہونے لگتا ہے اور بخیریت گزرنے پر ایک مرتبہ پھر شکر بجا لاتا ہے، یہ ہے نماز عصر. اللہ اکبر. دن بھر کی تکان کے بعد جب راحت بخش رات اپنی تمام تر آسودگیوں کے ساتھ طلوع ہوتی ہے تو وہ پھر سجدہ شکر بجا لاتا ہے، یہ ہے نماز مغرب، اگر وہ سمجھے. اللہ اکبر. اول شب کی چھوٹی موٹی تفریحات، گپ شپ اور کھانے کے بعد جب اسے نیند ستانے لگتی ہے تو وہ زندگی کو الوداع کہنے سے پہلے بھی اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا